बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले अपनी एलाइड पार्टीज, अपने इत्तेहादियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी भी और हर मुश्किल वक्त में जिस तरह आप मेरे साथ खड़े रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस, अपनी टीम का, मैं आपका शुक्रिया अदा इस तरह करता हूं कि मैंने जो आपकी कल शाम को जो आपके हालात देखे तो मुझे ये एहसास हुआ कि आप सबको बड़े दिल से तकलीफ थी कि जो हमारा वो सेनेट का ये इधर हफीज शेख के इलेक्शन में जब हारे हैं, तो मैं जो आप सबको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक टीम आप में नजर आई और इंशाअल्लाह ये हमारी टीम मजबूत होती जाएगी, क्योंकि देखें अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार आजमाऊंगा। अल्लाह कुरान शरीफ में हमें कहता है। वो क्यों कहता है? वो आपके ईमान को आजमाता है मजबूत करने के लिए। जब आप एक मुश्किल वक्त से निकलते हैं आप और मजबूत हो जाते हैं। अल्लाह ने एक इंसान को एक ऐसा चीज, एक ऐसा उसका जो सबसे बड़ी जो उसकी मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, उसको जो अल्लाह ने बनाया है, उसके अंदर उसने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो मुश्किल वक्त का सामना करो, रेजिस्टेंस के साथ जाओ। जिस्म हमारा ये है, जिस्म को हम भारी वेट उठाते हैं, जिस्म तकड़ा हो जाता है। ज़हन को जितना हम आजमाएंगे और आजमाइशों में डालेंगे, सबसे बड़ा जो पावर हाउस है वो हमारा ज़हन है, वो और तकड़ा हो जाता है, इंसान तकड़ा हो जाता है। पार्टी भी तब तकड़ी होती है जब वो मुश्किल वक्त से निकलती है। आपने किसी को तबाह करना है तो उसको आराम की जिंदगी दे दो, वो तबाह हो जाता है, डिके कर जाता है इंसान। तो मैं अपनी पार्टी को आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप इस मुश्किल वक्त से निकले। बड़े मुझे इंडिविजुअल MNAs का पता है कि उन्होंने कितनी कोशिश की यहां पहुंचने के लिए, आज इस वोट के लिए। तो मैं और मुझे कईयों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं आप सबका आज शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ भी, और जो मेरी आवाम आज ये देख रही है, मैं उसके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो ये कि देखें, हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये पाकिस्तान क्यों बना था। वो एक अंग्रेजी का एक फ्रेज है कि नेशंस विदाउट अ विजन डाई। कौम का जब अपना मकसद अपने नजरिए से पीछे हटती है, मर जाती है कौम। कौम किसी मकसद के लिए बनती है। हम अपने वो जब तक वो पता नहीं हमें हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, खुद हम जो आज लीडरशिप है, मेरा गलती से हाथ इधर चला गया, इधर की लीडरशिप मैं कह रहा हूं, जो हमारी लीडरशिप है उसको पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा अजीम ख्वाब था पाकिस्तान का। इलामा इकबाल को नहीं पता था कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो आज जिस तरह हमारे 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएंगे, तो वो तो सारे पाकिस्तान में नहीं आ सकते थे। तो इलामा इकबाल का क्या वजह थी पाकिस्तान बना ख्वाब देखने की? उनकी वजह यह थी कि हमने एक दुनिया को मिसाल देनी थी, कि असल में एक मॉडल बनाना था कि असल में एक इस्लामी रियासत क्या होती है। और वो बेस किसके ऊपर कर रहे थे? पाकिस्तान की इस्लामी फलाई रियासत जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की रियासत, जो उनकी सुन्नत थी, जो दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी,
جس میں بہت بڑے بڑے ماڈرن جو آج کے پرنسپلز، وہ پرنسپلز طے کیے گئے تھے. وہ ریاست بنی تھی، اور وہ ریاست ایک ماڈل ایسا تھا کہ اس کے بعد ایک جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ایک قوم، ایک عرب قبیلوں میں تقسیم ہوئی قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ان اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے یہ دنیا کی تاریخ کا معجزہ ہے جو ہوا اس کے بعد. یہ میں نے شفقت محمود کو کہا بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہر سکول، چاہے وہ انگلش میڈیم، چاہے اردو میڈیم، چاہے دینی مدرسے، سب کو 8، 7، 8 اور 9 کلاسز میں باقاعدہ سبجیکٹ پڑھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو مدینہ میں کیا وہ کیا تھی. تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس ملک کا مقصد کیا تھا. بڑے لوگ جو پاکستان نہیں چاہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ پاکستان تو بن گیا تو آپ نے تباہ، جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ان کو آپ نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے چھوڑ دیا. آج بیچارے مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمانوں کی زیادہ طاقت ہونی تھی. ایک ہندوستان میں اس طرح مسلمانوں کا برا حال نہیں ہونا تھا جو آج ہے. یہ ایک آرگیومنٹ دی جاتی ہے. اور اگر ہم پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنا تھا اگر ہم ادھر نہیں لے کے جائیں گے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو نہیں تھا کہ وہاں ٹاٹا برلا تھے جو اربوں پتی اور یہاں یہ شریف اور زرداری اربوں پتی بن جائے. اس لیے تو نہیں پاکستان بنا تھا. یہ ایک بڑی ہمیں ری الائن کرنا چاہیے اپنے نظریے کی طرف. ہمیں اپنا رخ چینج کرنا چاہیے واپس کہ یہ بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا. اور وہ جو تاریخ تھی، وہ جو اصول انہوں نے سیٹ اپ کیے، جن لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھتے دیکھتے 15، 20، 30 سالوں کے اندر دنیا کی امامت کی. صرف امامت ہی نہیں کہ وہ تو منگولیوں نے بھی دنیا بڑی جلدی سے فتح کر لی تھی. چنگیز خان نے بھی بڑی جلدی اس کی فوجوں نے فتح کر لی تھی. 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے. انہوں نے ایک دنیا کی عظیم سیولائزیشن، جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے، سارے دنیا کے ٹاپ سائنسدان، ایک عظیم کلچر. اور سب سے بڑی بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اخلاقیات، ایک مورل سٹینڈرڈ سیٹ کی دنیا میں. جب مسلمان گئے انڈونیشیا اور ملیشیا، وہاں تو کوئی مسلمان کی فوج نہیں گئی، وہاں تو کوئی تلواروں سے نہیں فتح کیا. مسلمان تاجروں کا وہاں کردار دیکھ کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں جو بالکل ان کی مورالٹی ایسی، نہ وہ کوئی دغا بازی کرتے تھے، نہ وہ کوئی دھوکہ دیتے تھے، اپنی زبان پہ کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ ان سے امپریس ہو گئے کہ کون سی قوم ہے. دیکھیں اسلام ہم غلط فہمی میں ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ تلوار سے اسلام پھیلا تھا. اسلام پھیلا تھا کہ وہ ایک انسان کے کیریکٹر کو ریفارم کرنے آیا تھا. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں، ہم نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط تباہی کے راستے پہ چلے گئے. صرف نماز میں ہم یہ چیز مانگتے ہیں، ہر روز ہم پڑھ کے یہ مانگتے ہیں. یہ 2 راستے ہیں، ایک ہے تباہی کا راستہ، ایک ہے عظمت کا راستہ. نعمتیں کس کو بخشی؟ اللہ کے پیغمبروں کو. اور جو دنیا کا سب سے عظیم انسان، جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کبھی اس طرح کا انسان آیا ہے، نہ کبھی آ سکتا ہے. تو ہمیں راستہ بتایا کہ ایک ان کا راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے. اور وہ جو ان کے راستے پہ چلتا گیا وہ ایک عظیم انسان بنتا گیا. ایک کتاب ہے، میں اپنے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں،
کہ دی عرب کانکویسٹ، وہ پڑھنے والی کتاب ہے. اس میں بتاتے ہیں کہ جب مسلمان ایک دم دیکھتے دیکھتے دنیا میں پھیل گئے تو کوئی ایک آدمی نہیں تھا. ایک تو بڑے عظیم سپہ سالار تھا خالد بن ولید، لیکن وہ جو بھی بنتا تھا وہ جنرل عظیم بن جاتا تھا. وہ اس کتاب کے اندر لکھی انگریز نے ہے. وہ کہتا ہے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ کیسے ساری دنیا پہ چھا گئے. نہ ان کے پاس کوئی لیٹسٹ ویپنز تھے، ایک طرف رومنز تھے، دوسری طرف پرشینز تھے، وہ تو سپر پاورز تھے، ہتھیار تو ان کے پاس تھے. نہ ان کے پاس ہتھیار، نمبرز میں بھی وہ زیادہ تھے، ان کی فوجیں بھی زیادہ تھیں، لیکن وہ ساری دنیا پہ پھیل گئے اور ایک ایسا سویلائزیشن بنا کہ زیادہ تر تو مسلمان نہیں تھے، وہ بھی ان کو مانتے تھے، کیونکہ ان کی اخلاقیات، ان کا عدل اور انصاف کا نظام، ان کا کیریکٹر، اس کی وجہ سے لوگ آئے ہیں. یہاں جو ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے، یہ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، داتا صاحب، بلے شاہ، نظام الدین اولیاء اور بابا فرید، یہ لوگ تھے. ان کو لوگ دیکھ کے، ان کے کردار سے، ان کے انٹلیکٹ، انسانیت سے لوگ مسلمان ہوئے. تو ہم آج، میں جو یہ سینٹ الیکشن ہوا ہے، میں اپنی قوم کو یہاں، یعنی مجھے شرمندگی ہوتی ہے اسپیکر صاحب کہ ہم وہ کدھر وہ خواب اور کدھر بکرا منڈی بنی ہوئی ہے ایک لوگوں کو خریدنے کے لیے سب کے سامنے. یعنی ہمیں ایک مہینے سے پتا تھا کہ پیسہ جمع کیا جا رہا ہے اس سینٹ الیکشن میں، اور مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کوئی ہم آزاد انسٹیٹیوشن ہے یا میں ان کی کوئی آزادی کے اوپر لے رہا تھا، یا جی بڑا زبردست الیکشن. اچھا کہتے جی بڑا اچھا الیکشن کروایا. یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے تو پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے. اسپیکر صاحب یہ دیکھیں، مجھے یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے معاشی حالات بہت برے ہیں. دیکھیں جی ہماری ڈیفیسٹ تھے، یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ، یہ جو بھی ہم کہتے ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں. یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. بیماری کچھ اور ہے. اخلاقی طور پہ ہماری قوم کو تباہ کیا ہے، پھر معاشی تباہی آتی ہے. آج مجھے ایک ملک کا بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو، جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہوں اور وہ غریب ہو. ایک ملک مجھے بتا دیں، اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو، وسائل ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو، وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو. دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے. اس وقت کیا ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ کیا انہیں کوئی سونا تیل مل گیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کوئی ان کے پاس کوئی پیسے آ گئے تھے؟ کیسے وہ اوپر اٹھ گئے تھے؟ کوئی انہوں نے قرضے لیے تھے؟ کس طرح اٹھے تھے اوپر؟ دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی. صادق اور امین، ایک قوم، انہوں نے ہمیں بتایا. ہمیں قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. اللہ جب ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو، کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. قرآن شریف میں سب کچھ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے، یہ تمہارے لیے بک آف گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. اور میں جس نے اس عمر میں ساری دنیا دیکھ لیا ہے، اسپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں، مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں، اسکینڈینیویا میں، سوئٹزرلینڈ میں، آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں، ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں، شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اور یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ
किसकी उम्मत हैं हम? किसकी उम्मत हैं? किसके नाम पे पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे ये हमारा मुल्क बना था। और आज देखिए, एक करप्ट आदमी, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिस्टर 10%, मजबूर लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। और उस मुल्क में लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया? क्या ये हमारा मुल्क? दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ यहां बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है। सारे मुल्क के सामने हमें कैबिनेट में हमने 6 घंटे में बताया जी उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, वो शायद वो जहाज पे भी ना चढ़ सके, वो शायद मर जाएगा। शीरीन के आंसू आ गए कैबिनेट में, और शीरीन के आंसू आने आसान काम नहीं है स्पीकर साहब। तो हमने उसको वहां जैसे वो जहाज पे चढ़ा, जैसे वहां गया, वो एकदम ही तब्दील। और आज वहां जाके तकरीरें कर रहा है, वहां बैठ के स्कीमें कर रहा है, वहां बैठ के प्लानिंग करके जी उसे इतना पैसा दो, उधर इधर पैसा खिलाओ। सारी इनकी एक कोशिश है, जब से हम 2.5 साल से हुकूमत आई है, ये सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कुर्सी का इतना शौक है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये जी हमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था ये भी दे देगा। जनरल मुशर्रफ, फौज उसके नीचे, अदलिया उसके कंट्रोल में सारी। मैं क्योंकि मैं इधर मेंबर पार्लियामेंट था तब, ऑपोजिशन ना होने के बराबर, जो ऑपोजिशन के अंदर जो मेन आदमी था फजल रहमान, वो उसके साथ मिला हुआ था, वो 2 नंबर हमेशा से था, राइट। और वो आदमी जिसके पीछे अमेरिका उनकी जंग लड़ा था, सब कुछ, वो इनके प्रेशर में आके इन दोनों को एनआरओ दिया। और इतना बड़ा इस मुल्क के ऊपर उसने जुर्म किया है। इन दोनों ने आके एनआरओ लेके दोनों हाथों से मुल्क लूटा। उसके बाद दोनों ने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया। स्पीकर साहब, 6,000 अरब से हमारा कर्जा जो टोटल लाइबिलिटीज 30,000 अरब पे पहुंचा दी। आज हमारे ऊपर क्या मसला है? हमें ये कर्जों की किस्तें देते हुए बेचारे लोगों के ऊपर बोझ डालना पड़ता है। ये जो महंगाई है इसके बाद मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन मैं पहले ये बात कंप्लीट कर लूं कि देखिए स्पीकर साहब, मैं ये 2.5 साल से तमाशे देख रहा हूं। यहां पहले दिन प्राइम मिनिस्टर बन के प्राइम मिनिस्टर तकरीर करने जा रहा है, खड़े होकर तकरीर नहीं करने दी। क्यों तकरीर नहीं करने दी? क्योंकि उनको पहले दिन से डर था कि ये हमारे जो करप्शन के केसेस ये माफ नहीं करेगा। करप्शन के केसेस हमने नहीं बनाए थे स्पीकर साहब, ये सारे इनके दौर के केसेस बने हुए इनके ऊपर। आपस में तो इनका मुकमुका था, अपना नैब का चेयरमैन आपस में मिलकर केसेस इनके बंद कर रहा है। अदलिया उस वक्त की अदलिया वो इनके हाथ में थी, इनको तो मसला ही कोई नहीं था। वहां $60 मिलियन आसिफ जरदारी का स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो यूसुफ रजा गिलानी जो यहां से सेनेटर बना है, वो पाकिस्तान का $60 मिलियन पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो कहते नहीं जी मैं नहीं खत लिखता। भाई आपके बाप का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था, उसके ऊपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वो ऐसे फिर है जिस तरह नेल्सन मंडेला कहीं डिस्क्वालीफाई हो गया। स्पीकर साहब, मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं तो इनको 30 साल से जानता हूं। देखें, जब तक हम इस मुल्क में अपनी अखलाकियात ठीक नहीं करेंगे, मॉरल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं करेंगे, जब इस तरह के इलेक्शन होंगे कि खुल के पैसा चल रहा है और हम कहेंगे नहीं जी वो पटवारी क्यों पैसे लेता है, तो वो थानेदार क्यों पैसे लेता है, वो सरकारी नौकर, वो तो बेचारा जो निचला तबका है वो तो वाकई जिस तरह शेख रशीद ने कहा है, महंगाई जो बढ़ी है, बेचारे लोगों की तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। उनको हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ईमानदार बने
اور یہ جن کا اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اسپیکر صاحب، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا کتنا پیسہ باہر پڑا ہے۔ اتنا 30 سال سے چوری کر رہے ہیں یہ پیسہ، اور 30 سال سے پیسہ چوری کر کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر پریشر ڈالو سارے چور مل کے کہ جی کبھی ہم گورنمنٹ گرا دیں گے، کبھی ہم وہ نکلاتے ہیں وہ۔ آپ سوچیں فیٹف کے اوپر، اب فیٹف ہماری وجہ سے تو نہیں فیٹف پہ ہم گرے لسٹ میں آئے، یہ تو نون لیگ کے دور میں گرے لسٹ میں آئے ہیں۔ اب اگر فیٹف کی بلیک لسٹ میں پاکستان جاتا ہے تو یہاں سب کو پتا ہے کہ سینکشنز لگ جائیں گی، تو آگے مشکل سے ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کیا، مشکل سے۔ اگر بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو اکانومی سیدھی نیچے۔ آج جو لوگوں کو مشکل پڑی ہوئی ہے، اور مشکل پڑی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو مہنگائی کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روپیہ جو تھا تقریباً 107 روپے کا، آج 160 روپے کا۔ تو جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں باہر سے مہنگی ہو جاتی ہیں، پٹرول، ڈیزل، بجلی۔ اب بجلی کی آدھی بجلی ان سے باقی ڈالر کانٹریکٹس کے اوپر بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ باہر سے، دالیں مہنگی، جو چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، گھی مہنگا، ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سوچ لیں کہ اگر ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں، اگر ہمارے اوپر فیٹف کی سینکشنز لگ جاتی تو یہ تو آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ملک میں کیا حال ہونا تھا۔ تو ہم اپنے ملک کے لیے فیٹف کی ریکوائرمنٹ پہ لیجسلیشن کروا رہے ہیں، اور انہوں نے جناب اتنا بڑا وہ ذرا پکڑا، اتنا بڑا وہ لا دیا جی، اتنا بڑا جی، یہ 34 شکیں چینج کر دیں نیب میں۔ اب نیب کا فیٹف سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے سمجھا کیا عمران خان قابو آ گیا، اب تو یہ ڈر کے فیٹف کی بلیک لسٹ سے اب تو جناب ہمیں یہ 34 شکیں سائن کر کے تو نیب کو ختم کر دے گا۔ مطلب یہ کہ صرف ان کی چوری کے کیسز ختم ہو جائے، بس ون پوائنٹ ایجنڈا ان کا۔ اور میں نے آپ کو پہلے دن یہاں سے کہا تھا، پہلے دن یہاں کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ ان کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا، میں ان کو جانتا ہوں، جب یہ سارے اپوزیشن میں میرے ساتھ تھے، ان کا صرف ایک خوف ہے کہ یہ این آر او نہیں دے گا، لہٰذا اس کو اتنا بلیک میل کرو، اور اب فیٹف کے اوپر تو یہ پھنس گیا ہے تو اب اس سے لے لو، اس سے کنسیشن لے لو تاکہ نیب ختم ہو جائے۔ اب سوچیں کیا ان کو ملک کا فکر ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اگر فیٹف کی بلیک لسٹ پہ چلے جاتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے جلسے کرنے کی کوشش کی، بڑا جی پبلک نکالیں گے ہم، مینار پاکستان کے اندر جلسہ۔ مینار پاکستان کا یہ جانتے نہیں، دیکھیں ان کے بھی آ گئے ایک شہزادہ ایک شہزادی جنہوں نے زندگی میں کبھی کام کیا نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ سٹرگل ہوتی کیا ہے۔ جناب مینار پاکستان خود ہی اخباروں کے اندر اپنے آپ کو پیسے خرچ کر کے اخباروں میں ذرا نمایاں کر کے جناب انہوں نے مینار پاکستان میں جلسہ کر لیا۔ اب میں تو جانتا ہوں مینار پاکستان، اور میں تو اپنے لاہور کو بھی جانتا ہوں، میں تو اپنے لاہور شہر کو بھی جانتا ہوں۔ وہ لاہور شہر ملک کا کوئی پیسہ چوری کیا ہو اس کے خلاف تو نکلائے گا، لیکن بڑے بڑے ڈاکو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی چوری بچانے کے لیے لاہور شہر کو نکالیں گے تو وہی ہوا جو ان کے ساتھ مینار پاکستان میں ہوا۔ اب آ کے جو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں ضروری تھا اوپن بیلٹ۔ انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کی تو ریکوائرمنٹ ہے کہ آنسٹ ہو، فری اور فیئر الیکشن ہو۔ تو انہوں نے 2008 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا ہوا کہ جی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، دونوں پارٹیز نے۔ اور اس کے بعد ایک دم وہاں سے دونوں سب ادھر سے بھاگ کے اور کہتے نہیں جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے۔ میں نے تب کہہ دیا کہ خفیہ بیلٹ کا ایک مقصد تھا، سارے مل کے کوشش کریں گے کہ حفیظ شیخ کو ہرائیں، اور وہ جو آدمی جیتا ہے پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی۔ میں ایک چیز آپ کو آج کہتا ہوں، یوسف رضا کے آپ صرف ایسٹس دیکھ لیں، پرائم منسٹر بننے سے پہلے تھے اور اس کے بعد کیا ایسٹس ہیں، میں ایک چیز دیکھ لیں، کوئی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا چلے گا انہوں نے اس نے کیا کیا اپنے زمانے میں۔ تو اس کو لا کے یہاں بٹھا کے
تو جناب انہوں نے سارا پیسہ لگا کے, اور ہمیں سب پتا تھا کیا ہو رہا ہے, اور اس کو جا کے جناب انہوں نے ہروا دیا حفیظ شیخ کو. اب کیا پیغام گیا سارے ملک میں اس کا؟ میں نے کیوں یہ آج ووٹ آف کانفیڈنس لی ہے, اس کا کیا پیغام گیا دنیا میں؟ سارے لوگوں کے سامنے اوپن ہارس ٹریڈنگ, لوگوں کو راتوں کو کال کر رہے ہیں, یا میں تو خاص داد دینا چاہتا ہوں, میرے ممبرز بیٹھے ہیں, خواتین بیٹھی ہیں جن کو کالیں گئی ہیں رات کہ جی 2 کروڑ سے ریٹ شروع ہوگا, ہم آپ کو آگے پیسے دیں گے. ان کو ساروں کو پیسے آفر کر رہے ہیں. اور پھر اگر میں صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, آپ مہربانی کریں پاکستان کی ایجنسی سے صرف ایک سیکرٹ بریفنگ لیں, آپ ان کو اندازہ ہوگا کتنا پیسہ چلا اس الیکشن کے اندر, پتہ چلوائیں کیا ہوا اس الیکشن میں, تاکہ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ جی ہماری کوئی آزادی ختم کر رہی ہے. میں آپ کی آزادی ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کے آپ کہ یہ جو الیکشن میں ہوا ہے. اسپیکر صاحب, میں آج اس اوکیزن کے اوپر, کیونکہ مجھے اس پہ کافی, میں 2.5 سال یہ بڑی چیزیں برداشت کرتا رہا ہوں, اور میں اس لیے صبر سے کرتا رہا ہوں کیونکہ ملک اتنا ہمارا مشکل میں ہے. جو ہمیں ٹائم ملا جب میری گورنمنٹ آئی, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ساری زندگی میری تو سٹرگل میں گزری. جو بھی آپ انسان کسی چیز میں کمپیٹ کرتا ہے, اگر آپ نے ملک میں اپنے سب سے ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچنا ہے تو ایک بہت سارے ملک میں مقابلہ کر کے آپ وہاں پہنچتے ہیں, اس میں ایک بڑی سٹرگل ہوتی ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے بڑی. اور پھر اگر آپ کو دنیا کے لیول پہ آپ کو اپنا, اگر آپ نے آپ کو منوانا ہے, اس کی اور ایک سٹرگل ہوتی ہے. اور میری اس سے زیادہ بڑی سٹرگل تھی کہ ایک آدمی جا کے ہاسپٹل بنانے کی کوشش کرے, اور وہ بھی کینسر ہاسپٹل. تو ایک وہ بہت بڑی سٹرگل تھی. پھر پالیٹکس میں لمبی سٹرگل رہی ہے. اکیلا تھوڑا سے لوگوں کے ساتھ شروع ہوا تھا, اور سٹرگل کر کے 14-15 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا, سارے ہنستے تھے جب نام سنتے تھے میرا. تو ایک سٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں. جو یہ 2.5 سال میں اسپیکر صاحب میں نے سٹرگل کی ہے, یہ میری زندگی کی سب سے مشکل سٹرگل تھی. اور کیوں مشکل تھی؟ کیونکہ جو یہ 10 سال میں اس کو ڈیکیڈ آف ڈارکنس کہتا ہوں, ایک ایک انہوں نے ادارہ تباہ کیا. صرف 10 سال پہلے اداروں کے حال دیکھ لیں, کوئی ادارہ اٹھا لیں, پی آئی لے لیں, ریلوے لیں, سٹیل مل 8 ارب روپے کا پروفٹ لے کے بیٹھی ہوئی تھی. 8 ارب روپیہ سٹیل مل میں پروفٹ تھا جب تک کہ زرداری نے ہاتھ نہیں مارا اس کو. اپنا وہ ریاض لال جی فرنٹ مین رکھ کے ہمارے سامنے, میرے پاس آئے لوگ چیمبر والے, انہوں نے کہا جی یہ سٹیل مل سستی بلٹس اس کو بھیجا, اس کے تھرو پیسے دے رہا ہے, وہ سٹیل مل آج بند پڑی ہے. ایک ایک ادارہ انہوں نے تباہ کیا, بھرتیاں کی لوگوں کی. وہ ادارے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہاں پینشنز ہی آ گئی ہے کہ کچھ بچتا نہیں ہے سیلریز اور پینشن کے بعد کے ادارے کو ٹھیک کر سکے. ایک ایک ادارہ تباہ کیا. ملک کا سب سے بڑا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جس کے اوپر سارا پریشر پڑتا ہے, اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ ڈالر زیادہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور کم اندر آ رہے ہیں, تو پریشر روپے پہ پڑتا ہے, وہ گر جاتا ہے. تو وہ میں آپ کو بتا, جب روپیہ گرتا ہے تو غربت پھیل جاتی ہے ملک میں. تو سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹ جو کہ آپ کی آمدنی اور خرچے, وہ بڑا ڈیفیسٹ. سارے ادارے خسارے میں. پاور کانٹریکٹس جو انہوں نے سائن کیے اسپیکر صاحب, یہ عمر ایوب آپ کو بتائے گا, وہ یعنی ایسے لگا تھا کہ کسی دشمن نے آ کے ایک ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے پاور کانٹریکٹ سائن کیے. ان کے اندر وہی پاور پروجیکٹس آپ کہیں اور دیکھ لیں, کسی اور ملک میں, بلکہ اپنے ملک میں دیکھ لیں, اور وہ دیکھیں انہوں نے کس پیسے بنائے, وہ کس پیسے پہ. گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا ہم نے آ کے اسی ملک سے 30% کم پیسے پہ گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا, ان کا ہی کانٹریکٹ چینج کیا. ساری گورنمنٹ, جب اوپر سے پرائم منسٹر لگا ہوا پیسے بنانے, پرائم منسٹر ایک نوکری کر رہا ہے کس کے لیے, ایک دبئی کی کمپنی کے لیے. کبھی دنیا میں سنا ہے اس طرح؟ کبھی یہ مذاق سنا ہے جی کہ ملک کا پرائم منسٹر کسی دنیا کو دبئی کی کمپنی کے اندر نوکری کر رہا ہے؟ ادھر سے یہاں ڈیفنس منسٹر, ان کا فورن منسٹر, وہ دبئی کی کمپنی سے نوکری کر رہا ہے.
और वो एक इंटीरियर मिनिस्टर, वो कुछ सुना है संतरी बना हुआ था किसी सऊदी अरेबिया की कंपनी में, मुझे नहीं पता। कभी ये सुना है ये मुल्क से, किसी मुल्क से ऐसा मजाक हुआ है? ये सारे तरीके थे इस मुल्क से पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर ले जाना। आज मुझे ये बताएं, मैं ये जो सारे हमारी ऑपोजिशन है, मैं इनसे सोचता हूं, मैं कई दफा इनकी शक्लें देख के पूछता हूं इनसे कि क्या आप वाकई समझते हैं कि आप दोनों के लीडर ईमानदार हैं? क्या ये वाकई समझते हैं कि इनकी जो ये दौलतें बनी हैं ये ईमानदारी से बनी हैं? यानी क्या इनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है कि यहां का पैसा, क्या इनके बेटे हैं? मैं तो ये बताएं, 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसके दोनों बेटे बाहर बैठे हुए हैं। मैं लंदन को जानता हूं स्पीकर साहब, वो अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, वहां के बड़े बड़े रईस उन एरियाज में नहीं रह सकते जिधर इनके 2 बेटे रह रहे हैं। मुल्क से भाग गए जी, हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। क्यों पाकिस्तानी शहरी नहीं? क्योंकि यहां बता ही नहीं सकते कि वो पैसा किधर से आया जो इन्होंने इतनी इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज ली हुई है। और ये कुछ नहीं है जो इन्होंने बेनामी प्रॉपर्टीज ली हुई है। किसी को अंदाजा ही नहीं है इनका कितना पैसा बाहर पड़ा है। जरदारी के पास क्या था पहले, उसकी जो बाहर प्रॉपर्टीज है। तो क्या इन लोगों को नहीं पता कि इस मुल्क का पैसा चोरी करके ये बाहर लेके जा रहे हैं और ये फिर भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? और ये जो सेनेट का इलेक्शन, क्या इन्हें नहीं पता कि बड़ा जी अक्लमंद पॉलिटिशियन है जरदारी, लोगों को रिश्वत देकर उनको खरीद रहा है? सारी कौम के सामने ये हो रहा है। मैं ये सिर्फ आखिर में ये कहना चाहता हूं इस इशू को खत्म करते हुए कि देखिए स्पीकर साहब, कभी कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता ऐसे। मैं अकेला इमरान खान को करप्शन करके करप्शन नहीं ठीक कर सकता। मैं अदलिया को क्या, केसेस तो अदलिया में है या नैब के अंदर है, मेरा तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आज पाकिस्तान की अदलिया को और नैब को, जो आपको मेरी गवर्नमेंट से मदद चाहिए है कन्विक्शंस करने के लिए, सारी चीजें एक तरफ, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। जब तक आप लोगों को सजा ही नहीं देंगे, जब तक लोगों को सजा ही नहीं मिलेंगी। देखिए जी, किसी माशरे में जब सजा और जजा ही नहीं है, सिर्फ गरीब आदमी जेल में जाए, ताकतवर जलसे करने शुरू हो जाए कि जी मुझे एनआरओ दो, वो नैब के अदालत से निकलते हैं, फूल फेंक रहे हैं उनके ऊपर। अरबों रुपए की चोरी की हुई है उन्होंने। वो तो स्पीकर साहब, मैं एक माशरा करप्शन के खिलाफ लड़ता है। आप जितने मर्जी कानून बना दे, वो करप्शन